بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے، عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو، اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔